چاند پر انسانی کمند اور سازشی مفروضے، بغیر ہوا لہراتا امریکی پرچم اور ستاروں سے عاری آسمان۔ کیا چاند پر امریکہ کا پہلا قدم محض ایک خیال تھا یا سوویت یونین سے مقابلہ کرنے کے چکر میں ایک افواہ؟ ویڈیو تفصیلاً شروع کرنے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اوساف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ امریکی ایسٹروناٹ نیل آرم اسٹرانگ پہلے انسان تھے جنہوں نے 50 سال پہلے چاند پر قدم رکھا۔ اس تاریخی سفر کی ویڈیو اور تصاویر انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں، لیکن پھر بھی امریکہ کی اس تاریخی مہم کے حوالے سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ امریکہ کا خلائی جہاز اپولو 110 2 جولائی 1959 کو پہلی مرتبہ انسانوں کو لے کر چاند پر اترا تھا۔ اس سے قبل سوویت یونین کا خلائی جہاز لونا 2 13 ستمبر 1959 کو چاند پر گیا تھا، تاہم اس مہم میں کوئی انسان شریک نہیں تھا۔ اب تک امریکہ واحد ملک ہے جو عملے کے ساتھ چاند پر جانے کی 6 مہمات 1959 اور 1972 سر انجام دے چکا ہے۔ تاہم بعض حلقے چاند پر نیل آرم اسٹرانگ کے اترنے کی فلم کو بناوٹی قرار دیتے ہیں۔ ایسے میں عوام کے دماغوں میں کچھ سوالات پائے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو چاند پر انسان کے اترنے والے بات کو محض ایک افواہ یا مذاق سمجھتے ہیں، ان کا بڑا استدلال یہ ہے کہ 1960 کے عشرے میں امریکہ کے خلائی پروگرام کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی جس سے چاند پر پہنچا جا سکتا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب نیشنل ایروناٹک اسپیس ایجنسی یعنی ناسا کو معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس ضروری ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ناسا نے چاند پر پہنچنے کی دوڑ میں محض اپنے حریف سوویت یونین کو نیچا دکھانے کے لیے چاند پر اترنے کا ڈرامہ رچا لیا ہو۔ ان لوگوں کے خیال میں چونکہ سوویت یونین اس دوڑ میں امریکہ سے آگے تھا اور وہ چاند کی سطح کا جائزہ لینے کے لیے ایک مشن روانہ کر چکا تھا جو کریش کر گیا تھا، اس لیے امریکہ کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ جلد از جلد کچھ ایسا کر دکھائیں جس سے وہ ثابت کر سکیں کہ وہ اس دوڑ میں سوویت یونین سے آگے نکل گیا ہے۔ اس قسم کے سازشی نظریات اپولو 11 کے زمین پر واپس آتے ہی شروع ہو گئے تھے، لیکن ان مفروضوں کو تقویت اس وقت ملنا شروع ہوئی جب 1976 میں ایک کتاب شائع ہوئی جس کا عنوان تھا ہم چاند پر کبھی نہیں گئے۔ اس کتاب میں مصنف نے ایسے بہت سے دلائل دیے جن کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ اپولو 110 کے چاند پر اترنے والی بات محض ایک دھوکہ تھی اور اس منصوبے میں اربوں ڈالر خرد برد کیے گئے۔ بعد میں یہی دلائل ان لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیے جو چاند پر اترنے کو محض جھوٹ کا پلندہ سمجھتے ہیں۔ ان دلائل میں تصویری شواہد کی بات بھی کی جاتی ہے۔ اپولو 110 کے کامیاب مشن سے انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ چاند کی سطح کی تصاویر کو دیکھیں تو پس منظر میں آپ کو کوئی ستارہ دکھائی نہیں دیتا اور چاند پر ہوا کی غیر موجودگی میں امریکی پرچم لہرا کیسے سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے خلابازی کے شعبے سے منسلک محقق مائیکل رچ کہتے ہیں کہ اس نظریے کو سائنسی بنیادوں پر رد کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پرچم اصل میں لہرا نہیں رہا تھا بلکہ محض لہراتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نیل آرم اسٹرانگ اور ان کے ساتھی ہواباز پرچم کو چاند کی سطح پر لگا رہے تھے تو اس پر سلوٹیں پڑ گئی جن کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ پرچم لہرا رہا ہے۔ یہ سلوٹیں دور نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ چاند پر کشش ثقل زمین کے نسبت 6 گنا کم ہوتی ہے۔ چاند پر اترنے کے واقعے سے انکار کرنے والے اپنے دلائل کے حق میں ایک اور تصویر بھی پیش کرتے ہیں جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ جب چاند گاڑی وہاں اتر رہی تھی تو پس منظر میں اندھیرا ہونے کے باوجود کوئی ستارہ کیوں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انتہائی تاریکی اور تیز روشنی کے ملاپ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے روچسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر برائن کوبرلین کہتے ہیں کہ چونکہ سورج کی روشنی چاند کی سطح سے منعکس ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ان تصویروں میں چاند کے ارد گرد کی فضا انتہائی روشن دکھائی دیتی ہے۔ سازشی نظریات کو ماننے والے چاند کی سطح پر خلابازی کے قدموں کے نشانات پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ چاند کی سطح پر نمی کا تناسب بہت کم ہوتا ہے، لیکن سطح پر وہ نشان کہاں سے آ گئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایلڈرن کے جوتوں کے نشان ہیں۔ ایک بہت مقبول سازشی نظریہ یہ بھی ہے کہ زمین کے ارد گرد موجود شعاعیں اتنی تیز ہیں کہ خلابازوں کو تو مر جانا چاہیے تھا۔ شعاعوں کی ان پٹیوں کو وین ایلن بیلٹس کہا جاتا ہے
جو سورج سے نکلنے والی تیز ہواؤں اور زمین کے ارد گرد موجود مقناطیسی لہروں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان خلا بازی کی دوڑ کے ابتدائی عرصے میں سائنسدانوں کو فکر تھی کہ جب یہ شعاعیں خلا بازوں پر پڑیں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا سامنا نہ کر سکے، لیکن ناسا کا کہنا ہے کہ جب اپولو 110 کو چاند پر بھیجا گیا تو پورے سفر کے دوران خلاباز 2 گھنٹے سے بھی کم وقت کے لیے ان شعاؤں کے حصار میں رہے اور ان مقامات پر صرف 5 منٹ کے لیے موجود تھے جہاں یہ شعاعیں بہت تیز ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ اب تک سازشی مفروضوں کو کامیابی سے رد کیا جا چکا ہے، لیکن یہ مفروضے اب بھی خاصے مقبول ہیں اور بہت سے لوگ اب بھی ان پر یقین رکھتے ہیں۔ نیشنل ایروناٹک اسپیس ایجنسی ناسا کے تاریخ کے شعبے کے سابق سربراہ رابرٹ لانس کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم چاند پر نہیں اترے تھے اور ہم جھوٹ بول رہے تھے تو سوویت یونین کے پاس ہمارے دعوے کو غلط ثابت کرنے کی صلاحیت اور خواہش بھی موجود تھی، لیکن انہوں نے تو کبھی اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میرے خیال میں یہ خود میں ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ آج کی ویڈیو سے بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ڈیلی اوصاف کو انسٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریے۔ اوصاف ہمارا سب سے بڑا جو اخبار ہے وہ ہے، اور اب مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس کو ڈیجیٹل کے اوپر بھی لے کے آ رہے ہیں۔ شوبز، سپورٹس، بزنس، مقامی اور عالمی خبروں کے لیے دیکھیے اوصاف ڈیجیٹل۔